بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار رؤوف کلاسرا اپنے تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں، ہمارے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سیلاب پر دیا گیا بیان سن لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب بھارت کی آبی جارحیت کا نتیجہ ہے، مطلب ہمارا اور حکومتوں اور بیوروکریسی کا کچھ قصور نہیں ہے۔ اگر بھارت یہ پانی نہ چھوڑتا تو ہمارے ہاں سیلاب نہ آتا۔ کچھ دن پہلے ہم بھارت کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر ہمارا پانی روکا تو یہ اعلان جنگ ہوگا اور ہم تمہارے ڈیموں پر بم اور میزائل ماریں گے تاکہ پانی پاکستان آ سکے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پانی کیوں چھوڑا؟ اس وقت بھارت میں بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑی تعداد میں لوگ سیلاب کی وجہ سے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بھارت کے سرحدی علاقے جو ستلج، بیاس اور راوی سے ملحق ہیں، وہاں بھی سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ وہاں بھی ڈیم ٹوٹے ہیں اور اپنے ساتھ سب انفراسٹرکچر بہا کر پاکستان کی طرف لے آئے ہیں۔ ایسے حیران کن ویڈیو کلپس بھی دیکھنے کو ملے کہ بھارتی کسانوں کی بھینسیں اور گائے بھی سیلاب میں بہہ کر پاکستان کے اندر تیرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات اس وقت بڑی عجیب لگے، لیکن اگر ممکن ہو تو ان بھینسوں اور گایوں کو ریسکیو کر کے بھارتی کسانوں کو واپس کر دیں۔ میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں، لہٰذا مجھے احساس ہے کہ کسی گھرانے میں گائے یا بھینس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ خیر، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ پاکستانی کسانوں کا بھی اسی طرح جانوروں کا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اگر بھارت اپنے کسانوں اور دیہاتوں کو نہیں بچا سکا تو وہ پاکستان کو کیسے بچاتا؟ اگر بھارت یہ پانی روک سکتا تو روک نہ لیتا۔ پانی روکنے میں اس کا زیادہ فائدہ ہے، نہ کہ آبی جارحیت۔ پانی چھوڑنے سے ہمارے سوکھے ہوئے دریا راوی اور ستلج کو برسوں بعد پانی نصیب ہوا اور ان علاقوں کے شہروں اور دیہات میں زیر زمین پانی کی سطح بہتر اور زمین مزید زرخیز ہوگی۔ سیلاب سے تباہی، بربادی اور انسانی المیہ اپنی جگہ، لیکن بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایک طرح سے ان زمینوں اور دریاؤں کو کچھ برسوں بعد ری فل جیسی سہولت بارش یا سیلاب کی شکل میں عطا کی جاتی ہے۔ ورنہ تو پانی کی سطح جتنی نیچے چلی گئی ہے، اس کے بعد تو خشک سالی سے انسانی بستیاں برباد ہو جائیں۔ یہ کہانی اپنی جگہ، لیکن داد دیں ان سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور ٹھیکیداروں کو جنہوں نے مل کر دریائی بیڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر اربوں روپے عوام سے ہتھیا لیے۔ یہ وہی راوی ہے جس کے کنارے کھڑے ہو کر وزیر اعظم عمران خان نے لمبی تقریر کی تھی کہ راوی سوکھ گیا ہے، اب یہاں نیا شہر بسے گا۔ حالانکہ ان کی تقریر میں پیچھے راوی کا پانی بہتا نظر آ رہا تھا۔ خان صاحب کو لگا کہ شہباز شریف نے اگر لاہور کو کھود کھود کر سموگ سے زہر آلود کر دیا ہے تو میں راوی کنارے کو کھلا کیوں رہنے دوں۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کی تو خان صاحب نے عدالت پر بھی تبرہ چڑھا دیا۔ آج تصور کریں کہ راوی میں نیا شہر بس چکا ہوتا تو اس وقت کیا مناظر ہوتے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں آج کل اسلام آباد میں درختوں اور پہاڑوں کی تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ خان صاحب کی تو حسرت ہی رہی کہ راوی کے اندر وہ نیا شہر بساتے۔ ہمارے ہاں جو ماحولیاتی تباہی ہوئی ہے، اس پر وہی گانا یاد آتا ہے، دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے، عمر بھر کا غم ہمارے نام کیا ہے۔